बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। आज पिम्स के अंदर जो वाकया हुआ जिसमें 14 मासूम जाने चली गईं, कुछ फैक्ट्स मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और एंड पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये आग किसने लगाई और इस आग को लगाने के पीछे मकसद क्या था। अब ये जो कहा ये जा रहा है सबसे पहले कि भाई एसी का कंप्रेसर फट गया। चले हम लोग मान लेते हैं कि एसी का कंप्रेसर फट गया, लेकिन आवाज क्यों नहीं आई? अगर आप में से किसी ने भी एसी का कंप्रेसर फटते हुए देखा हो तो उसका इतना शदीद दबाव होता है कि दीवारें हिल जाती हैं। एक घर के अंदर मैंने फटते हुए देखा है, उस घर की हालत खराब हो गई थी, घर जमीन बोस हो गया था, पड़ोसियों के घर के भी शीशे टूट गए थे। ये जो ब्लास्ट होता है, इतना खतरनाक ब्लास्ट होता है। तो मेरा पहला सवाल यह है कि जब कंप्रेसर का ब्लास्ट हुआ तो फिर आवाज क्यों नहीं आई? पिम्स के अंदर तो इतने लोग मौजूद थे, बल्कि एक प्रॉपर ब्लास्ट होना चाहिए था। इतनी आग फैल गई, इतना सब कुछ हो गया, ब्लास्ट से नुकसान हो गया, बच्चे फोत हो गए, लेकिन आवाज नहीं आई। तो मैंने खुद इसको फटते हुए देखा है, मुझे उसकी शिद्दत का पता है। जिस तरह आपका गैस सिलेंडर फटता है, इसी तरह जो आपका एसी है उसका कंप्रेसर फटता है। तो ये चीज आप अपने माइंड में रखिएगा कि गैस सिलेंडर का और एसी के कंप्रेसर का ऑलमोस्ट सेम होता है, बल्कि एसी का जो कंप्रेसर है इसका ज्यादा होगा, गैस सिलेंडर से कम नहीं होगा। दूसरी बात, दरवाजा क्यों लॉक था? जब लोगों को पता चला, जब वहां से धुएं उठे और जब ये पता लग गया कि भाई अंदर आग लगी हुई है, बच्चे तो जल रहे हैं, तो जब वालिदैन उनको बचाने गए तो जो वालिदैन थे वो ये बात बोल रहे हैं कि दरवाजा लॉक था, हम अंदर नहीं जा पा रहे थे। तो मुझे ये बात बताएं कि वो दरवाजा किसने लॉक किया था और इसके पीछे लॉक करने का मकसद क्या था। तीसरी चीज, सीसीटीवी फुटेज। कोई भी हॉस्पिटल हो, कोई भी ऐसी जगह हो तो वहां पे कैमरे लगे हुए हैं, और कैमरे का सेंटर कौन सा होता है? जहां पे उनका डीवीआर पड़ा होता है, जहां पे उनका सेटअप पड़ा होता है, तो वो होता है जी सिक्योरिटी रूम। ये नहीं होता कि अगर वार्ड के अंदर कैमरे लगे हैं तो वार्ड के अंदर ये डीवीआर पड़ा होगा, वार्ड के अंदर ये एलसीडी लगी होगी जहां पे आप देख सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो भी हॉस्पिटल है, खास तौर पे जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, उनका प्रॉपर सिक्योरिटी रूम होता है। तो कैमरास वहां पे लगे थे। चले हम मान लेते हैं जी ब्लास्ट की शिद्दत बड़ी तेज थी, कैमरे जो थे वो सारे टूट गए, खराब हो गए। तो जिस वक्त तक कैमरे टूटे नहीं थे, ब्लास्ट के टाइम तक, वो वीडियो तो वहां मौजूद होगी ना जब ब्लास्ट हो रहा होगा। जाहिर बात है जब ब्लास्ट हुआ तब कैमरे गए ना, उससे जो पहले की फुटेज है जो कि डीवीआर के अंदर सेव होगी। ये इतना सेंसिटिव एरिया था, ये बच्चों की नर्सरी थी, ये मजाक नहीं था, यहाँ पे कैमरास आपके मस्ट होते। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तक कोई सीसीटीवी फुटेज सामने क्यों नहीं आई? लोगों ने इल्जाम लगा दिया जी बच्चे चोरी कर दिए, ये कर दिया। मैं नहीं मानता इन बातों को, कोई बच्चा चोरी नहीं हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सीसीटीवी फुटेज सर कहां पे है? ब्लास्ट के टाइम तक की फुटेज मौजूद होना चाहिए थी। अब आते हैं जी अपने जो चौथा सवाल है, स्टाफ। इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया, बच्चे जल गए, सब कुछ हो गया, तो वहां पे क्या कोई मौजूद नहीं था? चले आपने बोल दिया बच्चों की तादाद वहां पे 16 थी, वैसे तो ज्यादा थी, डेथ भी कुछ ज्यादा बता रहे, लेकिन चले फिगर्स की बात करते, 16 बच्चे थे। तो 16 बच्चे के लिए कम से कम वहां पे 2 आया तो होनी चाहिए थी ना। 2 आया प्लस एक डॉक्टर जिसकी नाइट की वहां पे ड्यूटी होगी, एक डॉक्टर, 2 आया मस्ट है। साथ हो सकते हैं कोई वार्ड अटेंडेंट हो, कोई सफाई वाला हो, वो भी हो सकता है। यानी 3 से 4 बंदे वहां पे होने चाहिए थे जिस टाइम पे ये ब्लास्ट हुआ। अब इन बच्चों में अगर किसी को कोई डायपर का इशू आ जाता है, कोई रोने लग जाता है, तो कौन उसको देख रहा था भाई? मतलब इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया, बच्चे जल गए, लेकिन स्टाफ मेंबर एक भी नहीं, किसी को नुकसान पहुंचा। क्यों? क्या वो बुलेट प्रूफ थे? वो उस टाइम पे कहां पे थे भाई? जब ये ब्लास्ट हुआ वो कहां पे थे? ये मेरा क्वेश्चन है। डॉक्टर कहां थी, नर्स कहां थी? जो लोग इंजर्ड हुए, बच्चे आपके 15 चले जाते हैं, लेकिन आपकी वहां पे ना कोई डॉक्टर को कुछ होता है ना नर्स को कुछ होता है। अच्छा एक और बात, कि फर्ज करें वहां पे डॉक्टर मौजूद था, यार भागते हुए एक बच्चा तो आप उठा सकते थे ना, ये भी तो है ना। अभी तक तो सामने नहीं आया, नर्स एक बच्चा उठा लेती अगर इतना मसला था। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि सर ये स्टाफ जो था वो वहां पे क्यों नहीं था जिनकी ड्यूटी थी? क्या वे सो रहा था या फिर वहां से हटा दिया गया था? ये मेरा क्वेश्चन है जी, आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अच्छा, आग लगी तो वहां पे फायर अलार्म होना जरूरी था, अगर नहीं था तो उनकी मिस्टेक है, वो क्यों नहीं बचा? दूसरी बात, स्मोक डिटेक्टर। ये जो वार्ड था, ये जो नर्सरी थी, ये इतनी इंपॉर्टेंट जगह है,
یہاں پہ لائف سیونگ اکوپمنٹ ہونا بہت ضروری ہے. وہاں پہ اسموک ڈیٹیکٹر تو مسٹ ہونا چاہیے تھا. اور یہ جو اربوں روپے کا بجٹ دیا گیا تھا اس سال, وہ پھر کہاں پہ لگا؟ کیا وہ کرپشن کی زیادہ ہو گیا؟ یعنی کہ آپ اگر اسموک ڈیٹیکٹر بھی انسٹال نہیں کر سکتے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہو؟ تو یہ جی میرے 5 کوسچن تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے. پورے جینوئن کوسچن ہے, اس کو مذاق نہ سمجھیے گا. مطلب آپ اتنی بڑی بات ہوگی, لوگوں کو بلاسٹ کی آواز نہیں آئی. سوچنے والی بات ہے نا کہ بھئی بلاسٹ کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ اب وہ کوئی آپ گاؤں میں تو کھڑے نہیں ہو, ہاسپٹل میں کھڑے ہو, کتنے لوگ وہاں پہ ایڈمٹ ہیں, ڈفرینٹ اس کے ڈپارٹمنٹ ہیں, سارا کچھ ہے, تو کسی کو بھی آواز نہیں آتی بلاسٹ کی. یہ بڑی حیران کن بات ہے میرے لیے. اب یہ جو خبر ہے یہ کہ بھئی آگ کس نے لگائی, اب اس چیز پہ ہم نے ورکنگ کرنی سٹارٹ کر دی. اب یہاں پہ ایک بندہ ملا جس میں ہاسپٹل کا, جس نے کچھ باتیں بولی ڈکی چھپے الفاظ میں, کلیئر نہیں بولی. اس نے بولا جی میری نوکری کا مسئلہ ہے, میں زیادہ کھل کے بات نہیں کر سکتا. اب جو ایمبولینس لیٹ آئی, باقی چیزیں لیٹ آئی, اس میں بھی خیر ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ بھئی ایمبولینس کیوں لیٹ آئی, کیوں ان کو لیٹ کال کی گئی, یہ بھی بڑا الارمنگ سی بات ہے. پھر اس کے بعد اس سے پہلے ہی ریسکیو آپریشن سٹارٹ ہو گیا تھا, لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت سٹارٹ کرنا شروع کر دیے تھے. اچھا جی, اب جو سننے میں آیا, کنفرم خبر نہیں ہے, کنفرم کون کرے گا اس کو؟ ہمارے ڈپارٹمنٹس کریں گے کہ بھئی یہ آگ کس نے لگائی. کمپریسر پھٹتا آواز آتی, کچھ اور وہاں پہ ہوتا آواز آتی, اس طرح بچے, ظاہری بات ہے. اچھا میں کمپریسر کا بلاسٹ اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ ون فلو میں اس کے روم کے اندر جو بندے ہوں, بلکہ روم سے باہر بھی, ان سب کو اڑا دیتا ہے, اس کی اتنا وہ ہوتا ہے. اچھا اب کیا ہوا کہ بھئی آگ کس نے لگائی, بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے. جو ہماری معلومات ہیں, جو ہمارے ذرائع ہیں, ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے, چونکہ کوئی بندہ بھی یہ نہیں بولتا کہ بھئی میں نے مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو بات یہ ساری کہ ایک بچہ تھا, اس کا انکیوبیٹر تیز ہو گیا تھا, یعنی اس کو جو ریزیں زیادہ مل رہی تھیں جس کی وجہ سے وہ جلس گیا تھا. اس کے جلسنے کے بعد یہ ساری کاروائی ڈالی گئی کہ بچوں کو وہ کر دیا گیا. اللہ بھلا کرے آپ کا, مزید کوئی ایسی ٹیکنیکی غلطی کی گئی جس کی وجہ سے آگ لگی, اور یہ آگ اتنی پھیل گئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے بچوں کو اس نے جلا دیا. پھر اس کے بعد سب سے افسوس یہ ہوتا ہے کہ چلے آگ لگ گئی تھی, آپ وقتی سے آگ کو بجھا دیتے, بجائے اس کے کہ آپ کسی کو بتاتے, خاموشی سے آ کے دروازہ بند کر کے باہر کھڑے ہو گئے تماشا دیکھنے کے لیے کہ بھئی جب لوگوں کو پتہ چلے گا. یعنی ایک بچے کی آپ نے وہ چھپانے کے لیے کتنے بچوں کا نقصان کر دیا. یہ ہے وہ چیز جس پہ میں بار بار بول رہا ہوں. میں نے اس بندے سے بات کی, مجھے انٹرویو دو, تمہارا بھی ضمیر ہے, تمہارے بھی بچے ہیں, کل کو تمہارے بھی بچے جو ہوں گے وہ ایسا ہو سکتا ہے, میرے بھی بچے. اس نے مجھ سے پرومس کیا جی میں کل تک سوچوں گا, میری نوکری کا میٹر ہے. میں کہا چل ٹھیک ہے, تو سوچ لے بھئی, آپ کوشش اپنی کر لو. تو اتنا بڑا سانحہ ہوا, اور یہ سانحہ کیا گیا. یہ سانحہ ہوا نہیں ہے, یہ سانحہ کیا گیا سر. اب یہ کیوں کیا گیا؟ کچھ لوگ اس کو بول رہے ہیں جی ملٹری نے خود آنا تھا, جس طرح آپ نے دیکھ لیا تو انہوں نے کیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے جی, ہمارا کوئی فوجی اس میں انوالو نہیں ہے, ہمارا کوئی پولیس والا اس میں انوالو نہیں ہے. یہ ایک نااہلی کا واقعہ ہے, اور اس کو چھپانے کے لیے اوپر سے دوبارہ نااہلی کی گئی. ہماری پولیس اس میں انوالو نہیں ہے, میں کلیئر بولوں گا, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری آرمی اس میں انوالو نہیں ہے, بالکل کلیئر بولوں گا. ٹھیک ہے, جو آرمی کے ریٹائرڈ ہیں, آفیسر ہیں, وہ بھی آ گئے تو, لیکن میں یہ نہیں بولوں گا کہ یہ انہوں نے کروایا. نہ آرمی نے کروایا, نہ پولیس نے کروایا, یہ کسی نے نہیں کروایا. یہ ڈپارٹمنٹ کی اپنی غلطی ہے, ان کے اپنے بندے سے غلطی ہوئی ہے, اور اس غلطی کو چھپانے کے لیے اس نے ایک اور غلطی کی جس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑا. میرے 14 بچے اس دنیا سے چلے گئے. کوئی 2 دن کا تھا, کوئی 1 دن کا تھا, کوئی چند گھنٹوں کا تھا. میرے بچے آج اس دنیا سے چلے گئے, اور مجھے تکلیف اس بات کی ہے, چلیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, جس طرح وہ تڑپے ہوں گے, جس طرح ان کو تکلیف ہوئی ہوگی, یہ مرغی کے بچے نہیں تھے, یہ انسان کے بچے تھے. مجھے صرف تکلیف اس بات کی ہے کہ وہ جو جلنے کی تکلیف ہوگی, یا ان کا سانس گھٹا ہوگا, تو وہ میرے بچے کتنے درد سے کرائے ہوں گے, ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. جب یہ ہمارے بچے, ان کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو آپ کو فیل ہوتا ہے, اور آپ کا دل کرتا ہے یہ کانٹا اس بچے کی جگہ مجھے چبھ جاتا. مسئلہ نہیں ہے میرے بچے کو کانٹا نہ چپے, لیکن یہاں پہ ان بچوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کا جواب کون دے گا؟ اوپر سے مصطفیٰ کمال صاحب بدماشی کر رہے ہیں یار. ایک تو آپ کی غلطی, آپ نے کبھی دورہ کیا کیا پمز ہاسپٹل کا؟ آپ کراچی سے اٹھ کے آپ کو لگا دیا گیا, پمز چلے آپ کے انڈر آتے, آپ نے تو کبھی اس کا دورہ ہی نہیں کیا, آپ نے تو پوچھا ہی نہیں ہے.
بہرحال آپ سے غلطی ہوئی ہے، غلطی کرنے کے بعد آپ بدماشی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، میں اس بات پہ بڑا حیران ہوں۔ اس بندے کی آنکھوں میں بالکل بھی شرم نہیں تھی، پوری پریس کانفرنس میں، اس سے پہلے ایم ایس کو دیکھ لیں، سب کو دیکھ لیں، سب کی گردن جھکی ہوئی تھی، آج سب ٹوٹے ہوئے تھے آج، لیکن مصطفیٰ کمال صاحب بدماشی کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو ویورز، یہ ساری باتیں تھی، میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے، مجھے اس باتوں کا جواب چاہیے، چاہے آپ دو، جہاں سے بھی لا کے دو، میرے یہ تحفظات کلیئر ہونے چاہیے، گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے میرے تحفظات کلیئر کرے بھائی، یہ ایسی کا بلاسٹ نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ پھر سی سی ٹی وی فوٹیج نکالو یار، چلو آگ لگ گئی جیسے لگی، کم سے کم یہ تو مجھے تسلی ہو کہ واقعی یار جینون ایشو تھا، یہ حادثہ تھا، بچوں کو آگ لگ گئی، اللہ کی طرف سے تھا، میرا دل تو مطمئن ہو نا کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ایک حادثے کی وجہ سے فوت ہوئے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج تو یار مجھے دکھا دو، سٹاف کی بات کا بھی مجھے جواب دے دو یار، کہ سٹاف جو ہے وہاں پہ کیوں نہیں موجود تھا، کیا وجہ تھی، کیا وہ ہمارے بچوں کو بے یار و مددگار چھوڑ گئے تھے، کیا یہ یتیم تھے بچے بےچارے، ان کے ساتھ کیا والدین نے اس لیے آپ کے حوالے کیے تھے؟ تو یہ ساری باتوں کا جواب مجھے چاہیے۔ بھئی آپ نے سموک ڈیٹیکٹر الارم کیوں نہیں لگایا؟ آپ نے جو فائر الارم ہے کیوں نہیں لگایا؟ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے تھی۔ فائر ایکسٹینشن تک بھی اگر آپ نے وہاں پہ نہیں رکھا ہوا تو پھر پیچھے بچا کیا یار؟ یہ تو بیسک نیڈز ہوتی ہیں ہاسپٹل کی، یعنی فائر ایکسٹینشن آپ نے نہیں رکھا تو اس سے بڑی بات میں کیا ایکسپیکٹ کروں گا؟ میرے بچے جل گئے، میرا بڑا نقصان ہو گیا، اور اس نقصان پہ ہم لوگ چپ نہیں بیٹھے، بس یار برداشت کر لیا، اتنا ہی ہوتا ہے۔ کل ہم نے دیکھا تھا ہری پور کی بچی، وہ اس کی کنویں کے اندر سے باڈی ملتی ہے، اوکے ہم نے ایکسپٹ کر لیا۔ آج دو واقعات ہوئے، ایک پنجاب کے اندر، ایک ایبٹ آباد کے اندر، بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے۔ میں یہاں کیا اب یہ نئی خبر چلانے کے لیے، نیا دکھ چلانے کے لیے میں بیٹھا ہوں کہ دوبارہ سے بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ ابھی اس رات کے میرا خیال ہے اس ٹائم پہ 3 3:30 بج رہے ہیں، صبح ہوگی 6 7 بجے پھر کوئی نیا واقعہ آ جائے گا، جی آج فلاں کے ساتھ زیادتی ہوگی، فلاں کو فائر کر کے مار دیا، یہی چیزیں سننے کے لیے ہم رہ گئے۔ بہرحال جی، یہ کچھ حقائق تھے، میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے۔ اب آپ کا کام ہے ویڈیو کو شیئر کریں، اور نہ اس کا رزلٹ مجھے چاہیے، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، جڑے رہنا ہے، اور انشاءاللہ اس کی مکمل انکوائری کرائیں گے، سارا سچ سامنے لے کے آئیں گے۔ بس ہو گیا یار، بہت ہو گیا، اب آپ نے مارنی ہے ہمیں سیدھی گولی مار دو، تاکہ کم سے کم ہم یہ ظلم اور یہ دکھ دیکھنے کے لیے زندہ تو نہ رہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔